ساتھ سوسائڈ بمبنگ وغیرہ کی، اور پشاور میں جو سیکیورٹی سچویشن ہے. آج ایک خودکش بامبر نے جو کہ جرنلزم اینڈ میس کمیونیکیشن کا اسٹوڈنٹ تھا، فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، بہت بڑی بات ہے کہ اس نے سرنڈر کیا ہے خود کو. اور سی سی پی او جو اسلام پشاور ہے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں باقاعدہ ڈاکٹر سلمان شاہ اس نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی ہے اور سب کے سامنے انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ وہ خودکش بامبر تھا اور پشاور یونیورسٹی جرنلزم اینڈ میس کمیونیکیشن کا اسٹوڈنٹ تھا فائنل ایئر کا. تو یہ اس پہ اپنا تبصرہ، مجھے سوال نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کیا پوچھوں اس پر، میں کیا سوال پوچھوں اس پہ. مطلب یہ ایک یہاں تک بندہ پہنچ جائے، مطلب 14-15 سال کے تو ہم نے سنا تھا، اب اتنا میچور بندہ سوسائڈ بمبر بننا، وجوہات کیا اس کے آپ کے ذہن میں کیا بنتی ہے اس طرح؟ یہ دیکھیں، آپ اگر دیکھیں تو حالات کئی سالوں سے خراب ہیں. سینس آف ڈپریویشن، آپ کا انوائرمنٹ آپ کو ڈائریکٹ سینس آف ڈپریویشن بھی ہے، میرا معاشی صورتحال بھی ہے، معاشی صورتحال بھی ہے. اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا جو ہمارا، جس کو میں سمجھتا ہوں، وہ ریلیجن کی مس انٹرپریٹیشن، جس کو غلط طریقے سے امپوز کیا گیا ہے، اور ایک ایسا بھیانک چہرہ اس اسلام کو انہوں نے دے دیا ہے. یہ جو ہمارے اکثر مکاتب فکر کے جو بڑے بڑے دعوے دار بنے پھرتے رہتے ہیں، ان لوگوں نے ایسا گندا چہرہ اس اسلام کو دے دیا، مسخ کر کے رکھ دیا ہے اس چہرے کو. اور ان لوگوں نے اس قسم کے، اگر ماسٹرز کے لیول کا اسٹوڈنٹ، اور وہ ہی بڑی اچھی یونیورسٹی، صوبہ سرحد کی سب سے بیسٹ یونیورسٹی، اس کا اسٹوڈنٹ اگر، اور وہ بھی جرنلزم کا اسٹوڈنٹ جو ساری چیزوں سے باخبر ہوتا ہے، انٹرنیشنل کانسپریسیز سے باخبر ہوتا ہے، وہ سب کچھ پڑھ رہا ہے، اس کے باوجود اگر اس کی برین واشنگ کی گئی ہے، سائیکولوجیکل ٹراما ہے اسے. اس سے میں اختلاف کروں گا، اور اختلاف میں یہ کروں گا کہ یہ برین واشنگ افیکٹ نہیں ہے، یہ برین واش افیکٹ مجھے نہیں لگ رہا. یہ بالکل سمجھتے بوجھتے ہوئے خودکشی کرنا چاہتا ہے. لیکن سرنڈر تو اس لیے کیا ہے نا کہ آپ کئی عرصے سے آپ دیکھیں یہاں کے حالات خراب ہیں، کئی سالوں سے ان کی مائیں، بہنیں، بچے، بھائی، شوہر سب مارے جا رہے ہیں. کبھی نام نہاد اپنے آپریشن کے نام پہ، کبھی وہاں سے میزائل آ کے گرتا ہے. سائیکولوجیکل ٹراما کی سچویشن بنتی ہے. مطلب گراؤنڈ جو ہے نا وہ تو بنا رہے ہیں، امریکنز بھی بنا رہے ہیں، ہمارے اپنے جو اپنی حکومت ہے اور آرمی ہے وہ بھی بنا رہی ہے. جو جس طرح کے آپریشن ہو رہے ہیں ہمارے قبائلی علاقوں میں، اور جس طرح سے وہ تو اب تو بنوں تک آ گئے ہیں، اور آگے تک مطلب وہ ان کی جو ڈرون ہے وہ پہنچ گئے ہیں اور وہ مار رہے ہیں میزائل. کچھ دن پہلے جو واقعہ ہوا ہے وہ ہمارے سامنے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جو ہمارے ماشاءاللہ جو ہمارے مساجد سے جس طرح کے خطبے جمعہ کے دن کو پیش کیے جاتے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو اب وہ ڈکی چھپی بات نہیں ہے، وہ اس میں بالکل ایک واضح پیغام ہوتا ہے لوگوں کے لیے کہ آئے نکلے جہاد کے لیے، ادھر جائیں ادھر جائیں. یعنی برین واشنگ مطلب اب تو اصل میں یہ آپ کی بات، اگر آپ جگہ درست ہے. ایک منٹ میں تھوڑا سا معذرت کے ساتھ، علی رضا جو لڑکا آج پکڑا گیا ہے، اس کے بارے میں یہی بات اس نے کی ہے کہ کوئی ایجوکیشن جو ہے، دیکھیں یہ برین واشنگ کا ہی کیس نظر آ رہا ہے. اس نے کہا کہ کوئی ایجوکیشن کا جو مسئلہ ہے وہ اس کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ حل کر لے. اگر وہ کوئی ایجوکیشن پہ یونیورسٹی لیول پہ آ کے یہ بات کرتا ہے کہ جی کوئی ایجوکیشن صحیح نہیں ہے، تو اٹ مینس کہ اس کو کسی مولوی نے ورغلایا ہے. اور اب یہ دیکھیں کہ چونکہ کوئی ایجوکیشن ہے اور میں کوئی ایجوکیشن کے خلاف ہوں تو میں اب سوسائڈ اٹیک کروں گا. مطلب اس کا یہ طریقہ کار ہے. سسٹم کو آپ بدلنا چاہتے ہیں، کوئی کسی طریقہ کار سے آپ کو اختلاف ہے تو اس کے لیے ہزاروں راستے پڑیں. یہ خود کو مارنا اور خودکش بمبار بننا اور پھر بے گناہ لوگوں کو ہلاک کرنا، یہ کہاں کی عقل مندی. اور مجھے تو اس پہ بھی اعتراض ہے کہ جس طرح ٹی وی پہ اس کو ہیرو بنا کے پیش کیا گیا دوسرے لوگوں کے لیے، مجھے نہیں لگتا کہ اس کی کوئی ضرورت تھی. اور جس طرح سے وہ بات کر رہا تھا اور جس طرح سے وہ لوگوں کو وہاں جاڑ رہا تھا، مطلب سب کچھ مانیٹر کر رہا تھا، جیسے وہ اور پختون نے اس پہ بھی ہمیں ایٹ لیسٹ شکر تو ادا کر لینا چاہیے کہ صبح کا بھولا شام کو آیا ہے. یہ اگر میں چنئی میں یا پشاور میں دھماکہ کر لیتا تو کیا ہوتا. اتنے بڑے لیول کا اسٹوڈنٹ اور اگلے دن ڈی این اے ٹیسٹ سے پتہ چل جاتا. بولا تھا اور صبح کا بولا تھا کہ شام کا بولا تھا، وہ بھی اب کلیئر نہیں ہے، کیونکہ وہ اب دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 دن پہلے اس کو گرفتار کیا تھا اور ابھی سامنے لے کے آئے ہیں، جبکہ وہ نہیں، وہ سرنڈر کر گیا ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ اس نے راضی ہو کے کہہ دیا ہے پولیس والے کو اسی مسئلے کو. لیکن وہ تو پولیس والے کہہ رہے ہیں نا، جو باقی میڈیا رپورٹس ہیں اور جو ہم نے دیکھی ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو 3 دن پہلے گرفتار کیا گیا تھا باقاعدہ، اور ابھی اس کو میڈیا کے سامنے لے کے آئے. پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا بات. آخر میں ایڈ کروں پھر اس مسئلے سے پھر آگے بڑھتے ہیں، اور وہ یہ کہ میرے خیال میں سینس آف ڈپریویشن بھی ہے، اکنامک کرائسس بھی ہے، اور ٹراما بنا ہوا ہے، جو مینٹل ٹارچر جو ہے ایک قسم کا. ایک تو انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کی ہماری کوئی ویلیو ہی اس طرح ہمیں فیل ہوتا ہے نا کہ ویلیو لیس ہے، اور جب ویلیو ختم ہو جائے بندے کی اپنی حیثیت میں تو پھر وہ ظاہر ہے خودکش بمبار ہی بنے گا. سامنے سے کوئی منزل مقصد کوئی نہ رہے. میرے خیال میں مقصد کی کمی ہے.
کیونکہ غربت اور بھی خطوں میں بہت زیادہ ہے. افریقہ میں اس سے زیادہ غربت ہوگی, وہاں خودکش بمبار کا کوئی وہاں پہ خودکش بمبار کا میرے خیال میں یہی مقصدیت کا فقدان ہے. یہاں پہ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا انوائرمنٹ آپ کو ڈائریکٹلی اثر انداز ہوتا ہے آپ کے اوپر, اور یہ مسلسل جتنا یوتھ ہے میرے خیال میں اگر آپ کے سامنے ایک مقصد ہونا تو کبھی بھی کوئی اپنی جان کو نہیں اس طرح گنواتا, کیونکہ قیمتی چیز ہے, اللہ کی ایک نعمت ہے. مطلب آپ ایسا ایک مقصدیت کا بس صرف اتنا مقصدیت ہو اور ایک ایسا ماحول آپ کو محسوس ہو جسے اپنی زندگی سے آپ کو پیار ہو, جہاں آپ کو سب سے فضول چیز آپ کی اپنی زندگی لگے, جب سے اپنی حقیر چیز آپ کی اپنی جان ہو آپ کی نظر میں, تو وہاں پر ظاہر ہے خود کا حملہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور ہمارے یہاں ایسا ہی ہے. لوگ ابھی آپ بتائیں کتنی یونیورسٹیاں ہمارے یہاں, کس طرح کی تعلیم دے رہے ہیں ہم یہاں پر, مطلب کوئی سسٹم نہیں ہے, کوئی انصاف نہیں ہے, حقدار کو اس کا حق نہیں مل رہا. تو ایسے میں کون سا راستہ بچ جاتا ہے کسی پاکستانی کے لیے اگر ان ملاؤں کے ہاتھ نہ پڑے, ان ٹیررسٹوں کے ہاتھ نہ پڑے, اور یہ جو فنڈامنٹلسٹ ہیں ان کے ہاتھ نہ پڑے, کہاں جائے؟ ٹھیک, ان سے مایوسی ہے. چلیں اس کو آگے بڑھتے ہیں. اگلی بہت ساری خبریں ہیں, اگر کوشش کریں کہ جتنی ایشوز جتنی بڑے خبریں ہیں ان پر بھی ایک خبر آج تو چھپی ہے بہت پاکستان کے ایک مستند جریدے میں, جنگ اخبار میں. یہ انصار عباسی جرنلسٹ ہے, ان کی سٹوری ہے جسٹس عبدالحمید ڈوگر کی بیٹی کے حوالے سے. اللہ اللہ کر کے نام لے نام لیا ہے. ہاں, تو یہ ہے کہ ان کو تقریباً 21 نمبر زیادہ دیے ایف ایس سی کے ایگزام میں. پہلے تو ری چیکنگ کی تھی, اور ری چیکنگ کا بھی یہ طریقہ کار ہے, قانون یہی ہے کہ جو نمبر اگر ایڈ نہ ہوئے ہو تو ان میں جو نمبر ایڈ نہ ہوئے ہو تو صرف وہی ری ٹوٹلنگ ہوتی ہے. ری چیکنگ کا کوئی وہ نہیں ہے, قانون میں اس کی بہت سخت ممانعت ہے اس کی کہ ری چیکنگ کبھی نہیں ہوئی, ری ٹوٹلنگ ہوگی. مطلب اگر ایک سوال میں نمبر 8 دیے گئے ہیں اور دوسرے میں 10 دیے گئے ہیں اور ٹوٹل پھر 16 لگائے ہیں, تو پھر انہی مطلب 2 نمبر رہ گئے ہیں ایڈیشن میں. ہاں, ایڈیشن میں غلطی ہوئی ہے تو پھر انہی کی ہو سکتی ہے ری ٹوٹلنگ. تو یہاں پر جناب پورے 20 نمبروں کا فرق ہے, تو 640 ان کے نمبر بن رہے تھے اور 661 ہو گئے ہیں. تو تقریباً 1 لاکھ اسٹوڈنٹ کو سوئچ اوور کیا, کراس کر کے میڈیکل کے لیے, میڈیکل کالج میں داخلے کے لیے ان کی وہ ہو گئی ہے, اہل ہو گئی ہے. تو اب آگے اتنا کر سکتی ہے تو داخلہ بھی ہو. یہ بالکل بہرحال اس پر مختصر سا ہم انٹرنس ٹیسٹ کا جو تھا وہ ایگزام, اس میں یہ اس کے لیے کوالیفائی کر گئی ہے. نہیں, انٹرنس ٹیسٹ کے میں ہی یہ کام ہوا ہے. ایف ایس سی کا ایگزام نہیں تھا یہ میرے خیال سے, کیونکہ اگر میڈیکل کالج کے لیے کوالیفائی کر گئی تو ایف ایس سی کا ایگزام ہے. 640 مطلب مارکس ہیں, تو ایف ایس سی کا ایگزام ہی ہے. صحیح. اس پر مختصراً اگر ہم کر لیں کہ چیف جسٹس آپ دیکھ لیں نا, مطلب ایک تو مدعی سست گواہ چست والی بات تو نہیں ہے کہ یہ ایسا نہیں کہ انہوں نے خود ہی اپنی طرف سے لگائے ہو کہ چیف جسٹس کی بیٹی ہے, یا تو کہیں وہی دیکھیں وہ تو بات کی بات ہے نا, خبر سچی ہے جھوٹی ہے کیا نہیں, باقاعدہ تفصیلات. لیکن ہمارے ہاں یہ رواج رہا ہے ہر طرح سے. صرف منصف کی بات نہیں کر رہے ہم, صرف چیف جسٹس کی بات نہیں کر رہے, باقی جتنے بھی ہیں جرنیلوں کے اور اس طرح کے لوگوں کے, ظاہر ہے وہ میرے اور آپ جیسے نہیں میرٹ کا انتظار نہیں کرتے. ان کے لیے تو دروازے کھلے ہوتے ہیں اور ان کے لیے گنجائش نکالی جاتی ہے, قانون تبدیل کیے جاتے ہیں, ان کے لیے ان کی راہیں ہموار کر دی جاتی ہے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, بڑی بات نہیں ہے. تھوڑا سا وہ میں نے کہا نا ہوا بدلی ہوئی ہے, ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہے, وگرنہ یہ ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی. اچھا, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ دیکھیں 9 نومبر کو جب ریفرنس تیار ہوا تھا اور چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو ڈیپوز کر کے بھیجا گیا تھا گھر, تو اس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی اس ریفرنس کے اندر جو پرائم منسٹر نے صدر کے پاس منظوری کے لیے بھیجا تھا. اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس نے ناجائز اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے, اپنے بیٹے کو میرٹ کے بولان میڈیکل کالج میں اپنے بیٹے کو ایڈمیشن دلوایا, اس طرح پھر اپنے بیٹے کو اس ڈپارٹمنٹ سے تبدیلی کروا کے اس پہ کروا دیا اور وہاں سے ڈپوٹیشن پہ دوسرے ملک بھیج دیا ٹریننگ کے لیے. پھر اپنے بیٹے کے ہی گرد وہ گھوم رہا تھا وہ سب کچھ. اب وہاں پہ اگر ریفرنس تیار ہوتا ہے اور آپ کے سب سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, ان کے خلاف اس قسم کا مسئلہ تیار ہوتا ہے اور وہ ڈیپوز ہوتے ہیں اور اس کے خلاف اتنی بڑی پھر تحریک شروع ہو جاتی ہے,